اخلاقی بلکہ ایک قانونی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں خواتین کو کام کی جگہ پر مختلف چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، جیسے کہ تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، پھر ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اپرچونٹیز کی کمی ہوتی ہے، فیصلہ سازی میں کم نمائندگی ملتی ہے ان کو، جبکہ خواتین کے حقوق محض قانونی دفعات نہیں بلکہ انہیں ایک مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد بھی ہے۔ لہٰذا آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ جناب پاکستان میں خواتین کو ورک پلیس پر کام کے حوالے سے کون کون سے بنیادی حقوق حاصل ہیں اور کام کی جگہوں پر خواتین کے تحفظ کے لیے کون سے قوانین موجود ہیں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ موجود ہیں، قرۃ العین ورک ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ قرۃ العین آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ قرۃ العین، کام کرنے والی جگہوں پر خواتین کے لیے کون کون سے حقوق ہیں جو کہ ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا ہمارے قانون میں ان کی شکیں موجود ہیں، وہ پوائنٹس موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنے آئین کے ساتھ۔ تو ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 24 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کو بلکہ تمام سٹیزنز آف پاکستان کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے اور ایکول اپرچونٹیز دی جائیں گی ود آؤٹ اینی کائنڈ آف ڈسکریمنیشن۔ تو اس کے بعد جو ایک اسپیسیفکلی جو ایکٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، یہ 2010 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ پہلے تو اس میں جو ہیرسمنٹ تھی وہ صرف سیکسول ہیرسمنٹ اس میں انکلوڈڈ تھی، لیکن لیٹر آن اس میں جو ڈسکریمنیشن ہے خواتین کے اگینسٹ پرٹیکولرلی ایٹ دا ورک پلیس، اس کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو اگر ورک پلیس پہ آپ کو کسی بھی قسم کی ہیرسمنٹ کا، سیکسول ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، سیکسول ہیرسمنٹ کا سامنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے باقی امپلائیز یا آپ کا امپلائر جس میں آپ کا باس ہو سکتا ہے یا آپ کے باقی کولیگز ہو سکتے ہیں، ایون وہاں پہ کام کرنے والا کوئی آفس بوائے بھی ہے، دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ اینڈ ایٹ ورک پلیس۔ ٹھیک ہے، ورک پلیس کی ڈیفینیشن میں یہ سب لوگ آتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے اگینسٹ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو انسیکیورٹی فیل ہو یا جس سے آپ کو فیل ہو مینٹلی کہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ پراپر نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو اٹ از کالڈ ہیرسمنٹ۔ تو کوئی بھی ایسا کام فرض کریں اگر وہ کام جو کہ میل باس جو ہے کسی میل امپلائی کو نہیں کہتا اور بار بار ایک ہی خاتون کو کہہ رہا ہے، جس سے وہ خاتون فیل کر رہی ہیں دیٹ آئی ایم بینگ ہراسڈ، کہ یہ مجھ سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، یا پھر خواتین جو کہ بات نہیں مانتی، جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں، ورک ٹائم لیٹ آورس تک سٹے کریں، یا پھر ان سے اس طرح کے کام لیے جانا جب وہ ڈیمانڈز کرنی جو کہ ان اپروپریٹ ہیں، بالکل۔ تو اگر وہ خاتون فیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ خاتون کی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو وکٹم ہے، وکٹم نے اس کو کس طرح پرسیو کیا، آپ نے کیا کہا، آپ کی انٹینشن کیا تھی، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو سب سے جو اچھی بات ہے اس ایکٹ کی یہ ہے، کیونکہ اس کو جو ہے کورٹ میں بعد میں پروو کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، باقی سب کیسز میں آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے، اس طرح سے یہ اوفینس ہوا۔ تو اس کو جب یہ چھوٹی سی چیز کو اوفینس بنایا گیا ہے تو یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں وکٹم نے آپ کے اس ایکٹ کو کس طرح پرسیو کیا ایٹ دیٹ ویری ٹائم۔ تو اس میں نہ صرف آپ کے آفیسز شامل ہیں، گورنمنٹ آفیسز شامل ہیں، پرائیویٹ سیکٹر انکلوڈڈ ہے، بلکہ گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جب گھروں میں جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے وہی ان کا ورک پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو گھر کا مالک ہے وہ اس ٹائم اس میں امپلائر کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ امپلائر یا امپلائی کوئی بھی دوسرا امپلائی جو ورک پلیس پہ، وہ خواتین جو گھروں سے آتی ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں 50% آف دا سوسائٹی جو ہے دے آر فیمیلز۔ تو اگر فیمیلز کام نہیں کریں گی یا ان کو ایک سیکیور انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا تو وہ پراپرلی ڈیلیور نہیں کر سکیں گی، پرفارم نہیں کر سکیں گی۔ تو ہم جب بھی اپنا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ باہر والے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں
اب وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیکشن ہے، مطلب ہر بندہ جب کام کر رہا ہے تو اس نے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے، یہاں پہ کام کم ہوتا ہے، باقی معاملات زیادہ ہوتے ہیں. تو خواتین جب گھروں سے باہر آتی ہیں تو سپوز یہی کیا جاتا ہے کہ اب یہ مجبور ہے تو اب اس کو جس طرح مرضی اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کو جس طرح سے مرضی کہا جائے. ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں اگر خاتون باہر نکل آئی ہے کام کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کو کسی بھی طرح ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل، کیونکہ جب اس کو امپلائی رکھا جاتا ہے تو اس پہ جس طرح ایک بہت بڑا احسان کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس احسان کے بدلے میں ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح سے ان کا کہنا مانیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا، بہت سے ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں قرۃ العین، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کہ بغیر کسی بھی وجہ کے، بغیر نوٹس کے کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو نکال دیا جاتا ہے کمپنی سے، آفسز سے، وہ کہ بغیر کوئی وجہ ہے، بغیر کوئی ایشو ہوا ہے، اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی اب کل سے آپ آفس نہ آئیں. ایسے معاملے میں خواتین کن سورسز سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ جب بھی آپ کسی امپلائمنٹ کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اس کانٹریکٹ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو جاب سے نکالنے سے پہلے 30 ڈیز کا نوٹس دیا جائے گا، یا کب آپ کو انفارم کیا جائے گا نا. ایک دم سے تو آپ کسی کو ان امپلائڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے اگینسٹ جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہے آپ اس کو لے کے کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارا ہیرسمنٹ اگینسٹ دا وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے، اس میں جو فورمز ہیں جانے کے لیے، سب سے پہلے تو وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ گورنمنٹل ہے یا نان گورنمنٹل ہے، اس میں ود ان دا آرگنائزیشن ایک کمیٹی فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جو آپ کی کمپلینٹ ہے آپ سب سے پہلے اس کمیٹی کے سامنے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ فیل کریں کہ اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کو ہراس کیا، یا پھر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی فیور میں نہیں ہوں گے، آپ کے اگینسٹ ہوں گے، تو یا اس معاملے کو دبانے کی کوشش کریں گے، تو سب سے جو اپروپریٹ فورم ہے جانے کے لیے وہ اومبڈسمین کا ہے. وہ فیڈرل اومبڈسمین اس میں شامل ہے، یعنی کہ وفاقی محتسب اور صوبائی محتسب. تو یہ ایک فورم ہے جانے کے لیے. اور جب بھی آپ کمپلینٹ لے کے جائیں گے، اس کو ریٹن فارم میں لے کے جائیں گے، ریٹن فارم میں آپ اس کی اسپیسیفیکیشنز لازمی لکھیں، اسپیسیفکلی لکھیں کہ اس طرح سے یہ اوفینس کمٹ ہوا آپ کے اگینسٹ، اس طرح آپ کو ہراس کیا گیا. اور ود ان دا 3 days جو ہے وہ اومبڈسمین اس بندے کو بلائے گا اور بلا کے اس کو پھر اپرچونٹی دی جائے گی، اور ود ان 5 days پھر اس نے اپنا جو ہے ریٹن رپلائی وہ سبمٹ کروانا ہوگا بیفور دا اومبڈسمین. اگر وہ آ جاتا ہے 5 دن کے اندر اور ریٹن رپلائی سبمٹ کرتا ہے، تو جیسے کہ نارمل پروسیڈنگ ہوتی ہے کسی بھی کورٹ کی کہ ایویڈنس لی جاتی ہے یا باقی پروسیجر کیا جاتا ہے، کیوں نکالا اور سارا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، تو ود ان 90 days جو ہے اس پروسیجر کو اومبڈسمین نے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بہت اچھی میں ججمنٹ دیکھ رہی تھی اومبڈسمین کی طرف سے کہ ایک خاتون جنہوں نے میٹرنٹی لیوز لی تھی اور ان کو نکال دیا گیا، 3 months کی میٹرنٹی لیو لی فرام اپریل ٹو دا جون 2024، اینڈ شی واز فائرڈ فرام دا جاب ان اپریل. مطلب ان کو اپریل میں ہی جاب سے ڈسمس کر دیا گیا، میٹرنٹی لیوز پہ گئی اور پیچھے سے ان کو نکال دیا گیا، ان کے سارے بینیفٹس بھی گئے. تو اس کے اگینسٹ پھر وہ خاتون تھیں. اب یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کے خلاف کوئی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، آپ کے جو رائٹس ہیں وہ انفرج ہو رہے ہیں، آپ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی، تو آپ پھر اس پہ بولیں، آپ خاموش مت رہیں. اور یہ فیصلہ بھی خاتون کے حق میں ہی آیا، یہ خاتون کے حق میں آیا، کیونکہ اس میں جو آرگنائزیشن تھی، وہ جو پرائیویٹ کمپنی تھی، وہ اس بات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ انہوں نے اس کو ڈیورنگ دا میٹرنٹی لیو کیوں نکال دیا. تو اس خاتون کو نہ صرف بینیفٹس دیے گئے بلکہ 10 lakhs روپیز کے جو ڈیمیجز تھے وہ بھی خاتون کی فیور میں پاس ہوئے. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہماری جو کورٹس ہیں، ہمارے جو باقی فورمز ہیں، اومبڈسمین ہے یا کسی بھی طرح سے خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایک اچھے شہری کے طور پہ کام کریں، اور ان کو پروٹیکٹ بھی، ہمارے جو لاز ہیں ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ لاز کیا ہیں، کہاں پر وہ جا سکتی ہیں. تو آج آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا، دوسرا ایک یہ بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جی خواتین جن جگہوں پر کام کرتی ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ مردوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، لیکن ان سے کام زیادہ لیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی کوئی آپشن ہے خواتین کے پاس کہ اگر ان سے سروسز یا ان سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور تنخواہ کم دی جا رہی ہے انہیں؟ ایگزیکٹلی، اس کے اگینسٹ بھی لاز موجود ہیں
بیسیکلی تو خواتین کو امپلائمنٹ اپرچونٹی دیتے ہوئے یہی سوچا جاتا ہے کہ ان سے جتنا بھی کام کروائیں گے یہ وہ کام کریں گی, ان کو نہ تو اس کسی بھی چیز پہ اعتراض ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے تو خاتون کو گھر سے ہی پرابلم ہوتی ہے نا نکلنے میں, اس کو پرمیشن ہی نہیں دی جاتی, تو اس کو جتنی بھی جاب جتنی بھی فیسلٹیز کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو وہ کنٹینیو کرے تاکہ اس کو اس اپرچونٹی سے فارغ نہ کر دیا جائے. تو اس خاتون کی اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس ویکنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سم ٹائمز زیادہ کام لیا جاتا ہے, اس کے ورکنگ آورز زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 2, اس کی پے جتنی کہ کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے کم اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے. سم ٹائمز تو 5 to 10,000 یا کوئی بھی اماؤنٹ, سرٹن اماؤنٹ جو ہے ان ٹرمز آف کہ جی یہ ہم سیکیورٹی کے طور پہ آپ کی ڈیڈکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تب ان کو انفارم نہیں کیا جاتا, لیکن لیٹر آن اس لیے کہ یہ خاتون جو ہیں اس ورک پلیس کو لیو نہ کر دیں, وہ جو ان دا ٹرمز آف سیکیورٹی اس کو ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ ان آرگنائزیشنز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون اب کہیں نہیں جائیں گی, شی از باؤنڈ بائی اس, اس کے اگینسٹ بھی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. اور اگر تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ لیبر لاز کے انڈر ہے تو آپ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیبر کورٹ میں بھی اس کے اگینسٹ آپ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے یا آپ کو تنخواہ پوری نہیں دی جاتی, اس میں آپ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور جو دوسری کائنڈ کی ہیرسمنٹس ہیں جس میں آپ کو انسیکیور فیل کروایا جائے, ٹھیک ہے, ایٹ دا ورک پلیس, تو اس کے اگینسٹ آپ اومبڈسمین میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر لیبر کے حوالے سے, تنخواہ کے حوالے سے زیادہ تو وہ آپ لیبر کورٹ میں, وہ لیبر کورٹ میں آپ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارا پاکستان لیبر لا ہے وہ بھی خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے بہت سارے جو ہے نا وہ لاز بنائے ہوئے ہیں. جو بھی لا ہوتا ہے وہ کسی خاص جینڈر کے لیے نہیں ہوتا, اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میل ہے, جینڈر بائسنس نہیں ہوتی ہے اس کے اندر, لا جینڈر بائس نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی, آج ہم نے بات کی ہے کہ اگر خواتین جو ہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے, وہاں پر اگر انہیں کسی بھی طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو وہ کیسے اپنا کہہ لیں کہ سہارا خود بن سکتی ہیں اور اپنے خلاف اٹھنے والے ان معاملات کو کس طرح ہینڈل کر سکتی ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے قرۃ العین ورک ہمارے ساتھ موجود تھی, لا ایکسپرٹ ہیں. قرۃ العین, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں, اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.